بازار سے باندی لے کر آؤ۔ وزیر بازار پہنچا، ایک کے بجائے دو لے کر آیا۔ بادشاہ نے کہا ہم نے کہا تھا دو لے کر آ، ایک لے کر آنا تو دو لائے بھائی فضول خرچی کیوں؟ میں آپ سے کہوں کہ بھئی ایک کام کرو، 1 کلو گوشت لے آؤ، تم کھا لاؤ 2 کلو، تو میں یہ تو کہوں گا بھئی 2 کیوں لے آئے؟ بادشاہ سے کہنے لگے حضرت والا 2 بک رہی تھی، ایک کالی تھی ایک گوری تھی، میں دونوں لے آیا، مرضی آپ کی، کالی پسند آئے کالی رکھ لو، گوری پسند آئے گوری رکھ لو، جو رکھ لو گے وہ تمہاری، جو نہ پسند آئے گی واپس کراؤں گا۔ اچھا ہوتا کیا ہے کبھی کبھی کالے رنگ میں بھی بڑی جذبیت ہوتی ہے، بہت پیارا لگتا ہے کالا رنگ میں، اور کبھی کبھی گورا رنگ بھی بڑا پیارا لگتا ہے، الگ الگ جذبیت ہوتی ہے۔ تو ابھی کوئی فیصلہ کیا نہیں تھا بادشاہ نے، ایک نظر گوری کو دیکھا ایک نظر کالی کو دیکھا، فیصلہ کوئی کیا نہیں، تو گوری آگے بڑھی کہنے لگی حضور مجھے قبول کرو، میرا رنگ گورا ہے اور گورا رنگ قیمتی ہوتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا گورا رنگ ہی قیمتی ہوتا ہے بھئی یہ کیسے؟ گوری نے اپنے لفظوں میں دلیل پیش کی کہ گورا رنگ قیمتی کیوں ہوتا ہے، تو گوری نے کہا موتی سفید ہے اور قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ جو کالا پیسوں میں ڈھیر پالو، موتی سفید ہوتا ہے لاکھوں کا ملتا ہے، اور یہ جو کلو کالی کھڑی رہی ہے 100 روپے میں کوئلے کا کٹا بھر کے مل جاتا ہے، کتنے ہی لے آؤ، تو ہم تو لاکھوں میں بکنے والے ہیں، اور یہ جو کلو کالی ہے نا یہ کوڑیوں میں بکنے والی ہے۔ بادشاہ بولا بات تو تیری ٹکے کی ہے بہترین ہے۔ تو کالی آگے بڑھی کہنے لگی حضور آپ نے اس کی سن لی میری نہیں سنی، تو بادشاہ نے کہا تمہیں کیا سنانا ہے کہ مجھے بھی اپنی قیمتی ہونے کی دلیل پیش کرنی ہے، تو بادشاہ نے کہا تم بھی پیش کرو، تو کالی نے کہا ہے مشکل ناپا کالی قیمت میں بیش عالی، اور روئی سفید ہے جو پیسوں میں ڈھیر پالی، مشکل ناپا کالی ہوتی ہے بڑی قیمتی 60-70 ہزار روپے تولہ ملتی ہے، اور بینڈ آئٹم ہے وہ تو ملے گی، اور یہ جو سفید ہے نا وہ روئی کی طرح سفید ہے، 3000 روپے میں برانڈیڈ لحاظ بنے گا، کاری ہے، تینوں بچے آرام سے، بیوی بھی اس میں مست ہو کے سوئے گی بڑے نہیں، تو 3000 روپے میں اتنے بڑے کمبل بننے ہیں حضور، اور ہم تو لاکھوں میں بکنے والے ہیں ماشاءاللہ، ہم تو تولوں میں بکنے والے ہیں، تو ہماری قیمت زیادہ ہو گئی۔ بادشاہ بولا بات تیری بھی بہترین ہے بھئی، تو گوری پھر آگے بڑھی کہنے لگی حضور میری اور سنو، پوائنٹ پہ پوائنٹ کہ کیا قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے میدان میں نیک لوگوں کے چہرے سفید، بد لوگوں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، تو گوری نے کہا اللہ کے نیک بندوں کے منہ سفید ہوں گے، اور دوزخی جو ہوں گے منہ ہوں گے ان کے کالے، کالا ہونا تو دوزخی کی علامت ہوگا، گورا ہونا جنتی کی علامت ہوگا، تو آپ مجھے قبول کرو نا۔ تو کالی پھر آگے بڑھی کہنے لگی حضور میری بھی سنو کہ کیا آنکھوں کی کالی پتلی ہے نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی، حضور آنکھوں کی کالی پتلی سے نظر آتا ہے، اگر کالا ڈیڑھا پھوڑ دو سفیدی بیکار ہے۔ بولا بات تیری ٹھیک ہے بھئی، تو گوری پھر آگے بڑھی کہنے لگی حضور آپ نے قرآن نہیں دیکھا، کاغذ سارے سفید چٹے گورے، پہلے تو سفید ہی چھپے تھے اب رنگ برنگی چھپنے لگے، تو گوری نے کہا کاغذ سفید ہیں سب قرآن پاک والے، کاغذ سفید ہیں سب قرآن پاک والے، کالی نے کہا حضور کیا ہوا ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے، کاغذ ہی سفید لکھا ہوا کالا ہی ہے۔ گوری نے کہا جس دن نبی پیدا ہوئے وہ دن بڑا منور تھا، گوری کہنے لگی میلاد کا جو دن ہے وہ روشن دل یقین ہے، میلاد کا جو دن ہے وہ روشن دل یقین ہے، جس دن نبی پیدا ہوئے اس دن تو نور ہی نور تھا، تو گوری نے کہا میلاد کا جو دن ہے وہ روشن دل یقین ہے، تو کالی سے بولی حضور معراج کی جو شب ہے وہ کالی ہے یا نہیں ہے؟ رات بطور مہمان کے اللہ نے بلایا، وہ رات کیسی تھی؟ تو گوری جو جلائی کہنے لگی حضور بس بہت ہوا فیصلہ کرو، اسے کلوں کو رکھنا ہے مجھے بھوری کو رکھنا ہے، گوری کہنے لگے انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے، سفید چٹے گورے ہیں آپ خود فیصلہ کر دو، کالی کہنے لگے میں بھی تیار ہوں فیصلہ کرو، کالی نے کہا ہاں سوچئے گا آقا کہ آپ
سوچئے گا آقا کہ آپ عقل والے، کعبے کا غلاف کالا حضرت بلال کالے، گا آقا کہ آپ عقل والے، کعبے کا غلاف کالا حضرت بلال کالے۔ گوری نے کہا نبی کا چہرہ بڑا منور تھا اور دانت ایسے کہ براقت فنایا جسے موتیوں کو پیرو دیا گیا ہو۔ تو گوری نے کہا رخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالا، رخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالا۔ علی نے کہا حضور زلفیں ان کی کالی کملی کا رنگ کالا، کالی تھی کملی کا رنگ بھی۔ تو بادشاہ کہنے لگا کلو تو بھی چپ ہو جا اور گھوری تو بھی خاموش ہو جا۔ وزیر سے کہا ایک بات بتا، باندیا لینے گیا تھا کتب خانہ اٹھانے گیا تھا، اتنا علم ہے ان کے پاس، ایسی بازار میں تجھے 100 ملے آپ اپنے دربار میں قبول کریں گے۔ یہ ان کے علم کا حال تھا۔ اللہ نے آزاد نہیں بنایا، پابند بنایا، تب بھی نبی کی سیرت و سورت سے یہ نقوش ان کی زندگیوں میں۔ آج ہمارے نوجوان سے پوچھ لو ذرا نماز کے فرائض کتنے بتائے گا؟ حضور کا چہرہ کیسا تھا، آنکھیں کیسی تھی، چلنا کیسا تھا، کچھ پتہ ہے؟ دنیا کی ساری خبریں ہمارے نوجوانوں کے پاس ماشاءاللہ، کون سی ٹیم جیتی، کون سی ہاری، آج دنیا میں کیا دکھایا گیا، آج کون سے ملک میں کیا، معاف کیجیے گا لیکن سچی بتاؤں نہیں پتا تو یہ نہیں پتا کہ ہمارے آخر تھے کیسے۔ نماز کبھی پتہ ہی نہیں، سوچا ہی نہیں کبھی، اور پڑھ لی، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے۔ امام کو دھوکہ لگ سکتا، مجال مقتدی کو دھوکہ لگ جائے، امام کو لگ جائے گا دھوکہ، مقتدی کو ازبر ہی آ گیا، اللہ کے شکر چونکہ لگے گا تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا بیچارے کی لگے کیا۔ ایک امام صاحب گاؤں میں آئے اور صبح نکلے تو ایک کو پکڑ لیا، وہ جنگل جا رہے تھے، کبھی مسجد آوے ہی نہ تھی، کبھی آئی نہیں تھی۔ رکیے بھائی کیا نام ہے تمہارا؟ تو اس نے بتایا زاہد بھائی، جو بھی نام ہے۔ امام صاحب بولے فجر پڑی تھی؟ تو جھوٹ کی بیماری تو مسلمانوں میں ہے، تو جھوٹ بول گیا، کہنے لگا ہاں پڑی تھی۔ تو امام صاحب بھی بڑا ہٹی قسم کا تھا، امام بولا اچھا ٹھیک ہے پڑھی تھی تو یہ بتا کتنی رکعت پڑھی تھی؟ تو یہ کبھی آیا تو تھا نہیں مسجد، اب یہ گھوم گیا یار کتنی بتاؤ۔ پہلی نماز ہے فجر کی نماز، پہلی نماز ہوتی ہے تو 2-4 رکعت تو میں نے صحیح یاد، شروع میں تو کام زیادہ ہی ہونا، تو سوچ وچار کر کے کہنے لگا امام صاحب مجھے صحیح سے یاد نہیں لیکن 14 پڑھی تھی میں نے۔ تو امام نے کہا بیٹا تیرا لٹ لے کا سے میں بتاؤں اسے 14 کیسے پڑھی تھی؟ تو کہنے لگا امام صاحب یاد آگئی، لٹ اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ 20 پڑھی تھی۔ امام نے کہا تو لٹ لے کا باز نہیں آئی۔ کہنے لگا امام صاحب مہر لگا دو، ادھر بھی ٹھپا لگاؤ ادھر بھی لگاؤ، بیچ میں لکھو 24 پڑھی تھی میں۔ امام نے پیچھے بھاگے تو گھر پہنچا، دروازہ بند کیا، بیوی سے کہا دیکھ امام نے تو پیچھے پڑا ہے، دروازہ مت کھول دینا۔ بیوی نے کہا اللہ کے بندے شرم نہیں آتی، امام سے بھی لڑکے آ گئے۔ کہنے لگا پگلی امام بڑا ضدی اور ہٹے قسم کا آیا۔ بولے کیا ہوا؟ مجھ سے کہنے لگا فجر پڑھی تھی، میں نے ویسے کہہ دیا پڑھی تھی۔ تو کہنے لگا کتنی رکعت پڑھی تھی؟ اتنا ضدی امام گاؤں میں آیا ہے، 14 بتائی، 20 بتائی، 24 بتائی، مان کے نہیں دیا۔ بیوی نے کہا اللہ کے بندے 4 بتا دیتے مان جاتا ہے، بتا دیتے؟ تو کہنے لگا پاگل وہ 24 میں نہیں مانا 4 بجے سے۔ تو یہ حال ہمارا سچی نہیں ہے، اگر ہماری سورت فاتحہ سنو نا آپ کی میں سب کی ماشاءاللہ تو بس پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں الحمدللہ۔ میں نمازی کی بات کر رہا ہوں، بے نمازی کی بات کر رہی ہوں۔ ابھی میں دلی میں ہمارے ودھائک جی سنگارے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے ہاں 10-20 آدمی آئے بڑے بڑے، کہنے لگے